الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقال عليه الصلاة والسلام میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور اساتذہ اکرام، اے محمد کو ماننے والوں، آج مسلمان تنزلی کے کس درجے تک پہنچ چکا ہے؟ وہ مسلمان جو کبھی دنیا کی قیادت کو سنبھالے ہوئے تھا، وہ مسلمان جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں کے اندر جنگل کے جنگل کھالے کر دیے تھے، آج اس کا ایک چینٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مسلمان جن کی صورتوں کو دیکھ کر کفار بڑے بڑے دشمن اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جو بھی امانت و دیانت کی جن کی مثال پیش کیا کرتے تھے، وہ مسلمان جن کی گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلمان جن کے پاس یہود و نصارہ اپنے بڑے دشمن اپنی جوان بیٹیوں کو سال کے دن کے سپرد کر دیا کرتے تھے، آج وہ قوم خیانت کے سار کیوں متہم ہو رہی ہے؟ وہ مسلم قوم جو کبھی شیروں اور گیدڑوں سے سوارے کا کام لیا کرتی ہو، آج وہ کتوں اور گیدڑوں سے کیوں ڈرنے لگی؟ میرے بھائیوں، جب ان سوالات نے میرے ذہن میں گردش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا، جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا، ہدایت پر تھا، جب تک مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کر رہا تھا، ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا، کامیاب تھا، جب تک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے سناتا رہا، دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی، یہی وجہ تھی اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے۔ اور جب تک مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا اور قرآن و سنت کو نہیں بھولا، کوئی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، کتنی بھی سپر طاقت ہو، اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ آج مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو بھلا دیا اور صحابہ کرام کے پیروی کو حقیر سمجھا۔ بتلاؤ یہ زندگی کی بہرگاہ میں نہیں جائے گا اور کہاں جائے گا؟ یہ ہلاک نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق یہ بات کہ آج جتنی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنی خرافات اور بدعات پیدا ہو گئی ہیں، جتنی رسومات اور بدعات پھیل رہی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو اپناتا رہا، دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑا، جب تک مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو اپنایا، کوئی بھی سپر طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ یاد رکھیے، جب تک مسلمان ظلم و ستم کے اندر پھنسا، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان اگر مقروض ہوا، سنت رسول اللہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان حالات حاضرہ میں بم میزائل اور منطق اور گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، تو صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بنایا گیا۔ مسلمانوں نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمانوں ہے جو خود حالات کو بدل دے۔ میرے بھائیوں، آج غیر قومیں ترقی پر کیوں جا رہی ہیں؟ یہ وہاں جبکہ غیر قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی جا رہی ہیں۔ آج بڑے سائنسداں سنتوں کے کثیر فوائد کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں تو راحت و آرام سے فرصت نہیں ملتی تو ہم مطالعہ کیا کریں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افشوا السلام، سلام کو رواج دو. آج مسلمانوں نے اس کو بلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں دنیا سے بچو. آج مسلمان دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. میری امت کی فہرست سے نکل جائے جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. جو چاہے بن جائے، چاہے یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے، جو چاہے بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کا عاشق کون ہے، آپ سے کون پیار کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کون ہے جو صرف داڑھی ہی رکھتا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے سے ہر سنت سے پیار کرتا ہو، ہر سنت پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. میری سنت سے جو محبت کرتا ہے وہ میرا امتی ہے. یہ داڑھی رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. موزوں کو پست کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. السلام علیکم کہنا آقا مدنی محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے لے کر کے موت تک زندگی کی سارے عادات بتلائے ہیں. ذرا غور کیجیے ہم اور آپ کہاں پر پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ان کی داڑھی کا صرف ایک بال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا، دل میں خیال کیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بال پر ہنس رہے ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کے اس داڑھی کے بال کو توڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ داڑھی کا بال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر دوسری طرف آ کر کے سلام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. میرے بھائیوں، وہ صحابی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فوراً فکر ہوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہوئے میں تو برباد ہو جاؤں گا. اے داڑھی کو اس طرح پھیرانے والوں، اے داڑھی کو بڑھانے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زخمی کرنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا رد عمل کو دیکھو. اس صحابی نے فوراً قسم کھا لی کہ رب کعبہ کی قسم اس وقت تک نبی کی خدمت میں نہیں آؤں گا جب تک وہ داڑھی کا بال اتنا ہی بڑا نہ ہو جائے. وہ صحابی جنگل بیابان میں پھرتے رہے، روتے رہے. جب وہ بال اتنا ہی بڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے حصے میں غور کریں، غور و فکر کریں کہ اگر ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہمیں نظر آتی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یقین جانیے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی.